السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر ممبرز، آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی دن سے ہمارا گروپ سٹارٹ ہے۔ پہلے ہم نے تعوذ تسمیہ کیا، پھر سنڈے کو ہم نے حروف تہجی میں سے 7 ہیوی لیٹر سیکھے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بہت ہی امپورٹنٹ پیاری سورت ہے۔ یہ نماز، اصل نماز ہی سمجھے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سب نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو تعوذ پڑھ لیا کریں، یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نے تعوذ تسمیہ سیکھ لیا ہے۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر دیکھا کہ ایک زوردار آواز آئی ہے، تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ جو آسمان کا دروازہ کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور پھر فرمایا یہ جو ایک فرشتہ آج نازل ہوا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی، اور کہا کہ یہ 2 نور آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ فاتحہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی بھی تلاوت کر کے تو ان کی تلاوت کرے اور پھر جو بھی دعا مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبول کی جاتی ہے، وہ چیز آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ جیسے کھولنے والی، افتتاح کہتے ہیں نا کسی چیز کا، افتتاح ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی سے ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد بھی اسی کا نام ہے، ام القرآن، ام الکتاب، اس طرح سے بہت سارے قرآن کے نام ہیں۔ قرآن العظیم، ام الکتاب، ام القرآن، بہت سارے اس طرح سے نام ہیں، تو اس کی بہت فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم تعوذ تسمیہ چونکہ کر چکے ہیں، تو آج ہم باقاعدہ طور پہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں آپ کو جو گرین لیٹر نظر آ رہے ہیں وہ موٹے ہیں۔ پہلی ابھی جو ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں را موٹا کر کے پڑھنا ہے، الرحمٰ میں بھی را موٹا، اور آگے رحیم میں بھی را موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو جب را کو زبر آئے گی اور پیش آئے گی تو ہمیشہ را موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب را کو زیر آئے گی تو پھر ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ تو چونکہ ابھی یہاں پر زبر ہے تو اس لیے ہم نے زبر کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ الحمد، الف کے بعد جو لام آ رہا ہے وہ اس پر ساکن کا سائن ہے، جو بھی لیٹر ساکن ہوگا اس کو ہم سکون سے پڑھیں گے، ساکن مین سکون والا۔ الحمد، 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 یہ دیکھیں اس میں لام اور میم ساکن ہے تو اس کو ہم سکون سے پڑھ رہے ہیں۔ الحمد، الحمد، الحمد للہ۔ تو اللہ کے اوپر دیکھیں کہیں پر بھی جب آپ اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھیں گے تو اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو اس کا ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کھڑے زبر کا۔ للہ، کھڑا زبر ہے نا، اس لیے لاہی، للہ،
लिल्लाहि, और हा को देखें, एक अलहम्दु में ये वाला हा है और फिर लिल्लाहि ये दूसरा हा है, दोनों एक ही हा नहीं, दोनों को हा कहते हैं हम, लेकिन दोनों की शेप डिफरेंट है तो इसकी साउंड भी डिफरेंट होगी। पहला है अलहम्दु, अलहम्दु लिल्लाहि, लिल्लाहि, लिल्लाहि रब्बिल, रा को ज़बर रॉ, रॉ, रब्बिल, रब्बिल, रब्बिल 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 बिल, लाम को अलग से इसको सुकून देना है और फिर आइन को खड़ा ज़बर करना है। ये क्योंकि बहुत मिस्टेक आती है, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तो देखो क्लियर ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं इसको पढ़ना। और रब्बिल बिल में लाम को सुकून दे के फिर आइन को खड़ा ज़बर है वो भी क्लियर करना है। बिल आला, बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। तो लास्ट पर हम नून को साकिन कर रहे हैं। ये अरबी का रूल है कि जहाँ पर वक्फ करते हैं, जहाँ पर आयत ख़त्म होती है, हमने रुकना होता है तो लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं, और उस साकिन लफ्ज़ का सुकून ठीक रखना है हमने, और उसकी आवाज़ आनी चाहिए। अक्सर